اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام۔ امام علی نقی علیہ السلام 5 رجب 212 ہجری کو مدینے سے قریب سریار نامی جگہ پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد امام محمد تقی علیہ السلام تھے اور مادر گرامی کا نام سمانہ تھا۔ مولا کی کنیت ابو الحسن اور القاب نقی، ہادی، عالم، فقیہ، امین، طیب، متوکل، عسکری اور نجیب تھے۔ آپ کو ابو الحسن ثالث بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 3 رجب 256 ہجری کو سامرا میں شہید ہوئے اور وہاں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 42 سال تھی۔ آپ نے 8 سال اپنے والد کے ساتھ زندگی بسر کی اور 33 سال خود منصب امامت پر فائز رہے۔ امامت کی دلیل یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ہر امام کی امامت کو مختلف دلائل و براہین سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ من جملہ گزشتہ امام کے ذریعے اپنے بعد والے امام کے بارے میں وضاحت کے ذریعے ہم یہاں پر امام علی نقی علیہ السلام کی امامت سے متعلق امام محمد تقی علیہ السلام کے بعض اقوال کی طرف اشارہ کریں گے۔ اسماعیل ابن مہران کا بیان ہے کہ پہلی مرتبہ جب امام ابو جعفر محمد تقی بغداد طلب کیے گئے، میں آپ کی خدمت پہ پہنچا اور عرض کیا کہ آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ کے اس سفر سے میں خوف زدہ ہوں، آپ کے بعد کون امام ہوگا؟ آپ نے میری طرف رخ کر کے فرمایا، جس سے تم ڈر رہے ہو وہ اس سال نہیں ہوگا۔ جب معتصم نے آپ کو بغداد بلایا، میں پھر خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کو بغداد لے جایا جا رہا ہے، آپ کے بعد کون امام ہوگا؟ آپ نے اس طرح گریہ فرمایا کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اب خطرہ محسوس ہو رہا ہے، میرے بعد میرے بیٹے علی امام ہوں گے۔ خیرانی نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا، میرے سپر جو ذمہ داری تھی اس کے مطابق میں ہمیشہ ابو جعفر امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ احمد ابن محمد ابن عیسیٰ اشعری ہر رات سحر کے وقت آتا تھا تاکہ امام ابو جعفر کی بیماری کے بارے میں معلوم کرے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب امام ابو جعفر علیہ السلام کسی کو میرے والد کے پاس بھیجتے تھے، میں اور احمد ابن محمد اٹھ کر چلے جاتے تھے تاکہ وہ دونوں تنہا گفتگو کر سکیں۔ خیرانی کا بیان ہے کہ ایک رات امام ابو جعفر نے کسی کو میرے والد کے پاس بھیجا تو میں اور احمد ابن محمد اٹھ کر چلے گئے۔ میرے والد نے امام ابو جعفر کے نمائندے کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کی۔ احمد وہی ٹہلتا رہا اور ان دونوں کی باتیں سنتا رہا۔ امام کے نمائندے نے میرے والد سے کہا، تمہارے آقا نے سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ میرے موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میرے بعد میرے بیٹے علی امام ہوں گے۔ تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں میرے سلسلے میں تھی، بالکل اسی طرح میرے بیٹے علی کے بارے میں بھی عائد ہوں گی۔ امام کا قاصد پیغام کے بعد باہر چلا گیا۔ احمد ابن عیسیٰ نے واپس آ کر میرے والد سے کہا کہ امام کا قاصد گیا پیغام لے کر آئے تھا۔ انہوں نے کہا، خیر تھا،
احمد نے کہا میں نے سب سن لیا ہے، اور اس نے جو کچھ سنا تھا سب بیان کر دیا۔ میرے والد نے کہا تم نے حرام کام کیا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تجسسوا۔ اب جب تم نے امام کا پیغام سن لیا ہے تو اس کی حفاظت کرنا، شاید ہمیں کبھی اس کی ضرورت پڑے، لیکن اس سے پہلے کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ خیرانی کا بیان ہے کہ دوسرے دن صبح میرے والد نے امام علیہ السلام کے پیغام کو 10 جگہ لکھا اور ہر نسخہ امام کے ایک صحابی کے پاس امانت رکھ دیا اور کہا اگر مجھے موت آ جائے تو اس خط کو کھول کر اس پر عمل کرنا۔ میرے والد کا بیان ہے کہ جب امام ابو جعفر کی شہادت ہو گئی تو میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا، یہاں تک کہ میں نے سنا کہ قبیلے کے بزرگ محمد ابن فرد کے پاس اکٹھا ہوئے ہیں اور ان سے امامت کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں۔ محمد ابن فرد نے اس موضوع سے مجھے باخبر کیا اور مجھ سے کہا کہ میں بہت جلد اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ میں سوار ہو کر محمد ابن فرد کے پاس گیا اور دیکھا بہت سے بزرگ اس کے یہاں جمع ہیں اور باب امام سے رابطے کے ذریعے کے بارے میں غور فکر و بحث کر رہے ہیں۔ ان میں اکثر امامت کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا تھے۔ میں نے جن لوگوں کے پاس امام کے پیغام کو لکھ کر رکھا تھا ان سے کہا کہ وہ تحریر نکالیں۔ ان لوگوں نے وہ تحریر پیش کی۔ میں نے حاضرین سے کہا یہ پیغام وہ ہے جسے امام ابو جعفر علیہ السلام نے مجھے تم لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کاش ایک اور شخص اس کی گواہی دے دیتا۔ میں نے کہا اتفاق سے خداوند عالم نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے، ابو جعفر اشعری نے بھی یہ پیغام سنا ہے، وہ گواہی دے سکتا ہے، اس سے جا کر پوچھ لو۔ حاضرین نے احمد ابن محمد سے دریافت کیا، اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کو مباہلے کے لیے چیلنج کر دیا، وہ مباہلے سے ڈر گیا اور کہنے لگا میں نے بھی یہ پیغام سنا تھا، مگر یہ ایسی فضیلت ہے جس کے بارے میں چاہتا تھا کہ کسی عرب کے پاس ہی رہے، لیکن مباہلے کی چیلنج کے سامنے میں نے گواہی چھپانا ضروری نہیں سمجھا۔ اس کے بعد تمام حاضرین نے امام ابو الحسن علیہ السلام کی امامت کو قبول کر لیا۔ شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس سلسلے میں روایات بہت زیادہ ہیں، اگر میں سب کو ذکر کرنا چاہوں تو ایک طویل کتاب تیار ہو جائے گا۔ ابو الحسن امام علی نقی علیہ السلام کی امامت پر اجماع اور اس سلسلے میں کوئی دوسرا دعوے دار نہ ہونے کی وجہ سے مزید روایات اور دلیلوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ سقر ابن ابی دل کا بیان ہے کہ میں نے ابو جعفر محمد ابن علی سے سنا کہ آپ نے فرمایا میرے بعد امام میرا بیٹا علی امام ہوگا، ان کا حکم میرا حکم، ان کا قول میرا قول، ان کی اطاعت میری اطاعت ہوگی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حسن امام ہوں گے۔ محمد ابن عثمان کوفی کا بیان ہے کہ میں نے امام ابو جعفر علیہ السلام سے عرض کیا اگر نعوذ باللہ آپ کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ تو امام نے فرمایا میرے بیٹے ابو الحسن کی طرف۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان قریب حیرت اور سرگردانی کا زمانہ آئے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں ہم کہاں جائیں؟ آپ نے فرمایا مدینہ چلے جائیں۔ میں نے کہا کس مدینے میں؟ آپ نے فرمایا مدینہ الرسول میں۔ امیہ ابن علی قیس کا بیان ہے کہ میں ابو جعفر ثانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ کا جانشین کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا علی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان قریب حیرت اور سرگردانی کا زمانہ آنے والا ہے۔ اس طرح محمد ابن اسماعیل ابن وزیق بیان کرتے ہیں کہ امام ابو جعفر نے فرمایا امامت میرے بیٹے ابو الحسن کو ملے گی،
جبکہ وہ ابھی 7 سال کے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہاں 7 سال، بلکہ اس سے بھی کم، جیسا کہ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ہارون ابن فضل کا بیان ہے کہ میں نے ابوالحسن سے اس روز ملاقات کی جس دن آپ کے والد ابو جعفر کی شہادت ہوئی۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے والد ابو جعفر کی شہادت ہو گئی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کو کیسے معلوم کہ آپ کے والد کی شہادت ہو گئی ہے؟ فرمایا خداوند عالم کے سلسلے میں میرے اندر ایسا خضوع پیدا ہو گیا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ اصفہان کے کچھ لوگ جن میں ابو العباس احمد ابن نصر اور ابو جعفر محمد ابن علویہ بھی ہے، بیان کرتے ہیں کہ اصفہان میں عبد الرحمن نام کا ایک شخص تھا جو شیعہ تھا۔ اس سے کہا گیا کہ تم نے تمام لوگوں کے درمیان امام علی نقی علیہ السلام کی امامت ہی کو کیوں قبول کیا؟ اس نے کہا کہ میں ان کے بارے میں ایسی چیز کا شاہد ہوں کہ جس سے مجھے ایمان حاصل ہو گیا ہے۔ میں غریب آدمی تھا، البتہ گفتگو کرنے میں جری تھا۔ اصفہان والوں نے 1 سال مجھے کچھ دوسرے افراد کے ساتھ انصاف طلب کرنے کے لیے متوکل کے پاس بھیجا۔ ایک دن میں متوکل کے گھر میں تھا کہ اس نے حکم دیا کہ علی ابن محمد ابن رضا علیہ السلام کو بلایا جائے۔ میں نے حاضرین میں سے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون ہے جن کو بلانے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے متوکل آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ ایک علوی ہے، رافضی ہے، جس کو امام مانتے ہیں۔ میں نے سوچا میں یہیں رکوں گا تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ یہ کون شخص ہے۔ تھوڑی دیر میں امام علی نقی علیہ السلام گھوڑے پر سوار وہاں تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور آپ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی ان کو آتا ہوا دیکھا، میرے دل میں ان کی محبت نے جگہ بنا لی اور میں نے دعا کی کہ خدا متوکل کا شر آپ سے دور رکھے۔ جب آپ میرے پاس پہنچے تو مجھ سے فرمایا کہ تیری دعا قبول ہو گئی، تیری عمر طولانی ہو گئی اور تجھے کثیر مال و اولاد عطا ہوگا۔ اس غیر متوقع خبر سے میرا بدن کانپ گیا، لیکن میں نے اپنے ساتھیوں سے کچھ نہ کہا۔ اس کے بعد میں اصفہان واپس آیا۔ میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت آ گیا، صرف گھر میں ہزار درہم ہیں اور گھر کے باہر جو اموال ہے وہ الگ ہیں۔ خداوند عالم نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے جو اب میری عمر 70 سال سے کچھ زیادہ ہے۔ میں ان کو اپنا امام سمجھتا ہوں جن کو میرے مستقبل کا حال معلوم تھا اور ان کی دعا میرے بارے میں مستجاب ہوئی۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے فضائل و کمالات بہت ہیں۔ اس میں شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے تحریر کیا ہے کہ امام ابو جعفر کے بعد ابوالحسن امام علی نقی امام علیہ السلام ہوئے، اس لیے کہ آپ میں امامت کے لیے تمام ضروری کمالات پائے جاتے تھے اور آپ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے بہتر تھے۔ آپ کے علاوہ کوئی اس منصب کے لائق نہیں تھا اور آپ کو اپنے والد کی طرف سے امامت کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ ابن شہر عاشور نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کا چہرہ تمام لوگوں سے زیادہ جذاب تھا، آپ کی گفتگو سچی تھی، چہرہ کی ملاحت اور کمالات میں سب سے بہتر تھے۔ جب خاموش ہوتے تھے تو آپ کی ہیبت اور وقار دوبالا ہو جاتا تھا اور جب گفتگو فرماتے تھے تو نورانیت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ آپ خاندان رسالت و امامت و مرکز وصایت و خلافت سے متعلق تھے۔ آپ نبوت کے عظیم شجر کی ایک شاخ تھے جس کے فصل تیار ہونے اور اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ وہ شجر رسالت کا ایک ایسا پھل تھے جنہیں درخت سے چننے اور انہیں امام ماننے کا وقت قریب تھا۔ ابو موسیٰ کا بیان ہے کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے کوئی مخصوص دعا تعلیم فرما دیں جسے میں اپنی مشکلات کے حل کے لیے پڑھ لیا کروں۔ نے فرمایا میں اکثر دعا
اس دعا کو پڑھتا ہوں، اور میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ دعا کرنے والوں کو اپنی بارگاہ میں مایوس واپس نہ کرے۔ یا عدتی عند العدد ویا رجاء المعتد ویا کہفی والسند ویا واحد یا احد یا قل هو اللہ احد واسألک اللہم بحق من خلقته من خلقک ولم تجعل فی خلقک مثلهم احدا ان تصلی علیہم وان تفعل بی۔ سعید حاجت کا بیان ہے، حاجب کا بیان ہے کہ میں نے متوکل کے حکم سے کچھ سپاہیوں کے ساتھ رات میں ابوالحسن امام علی نقی علیہ السلام کے گھر پر حملہ کیا اور دیوار کود کر گھر میں داخل ہوا۔ آپ اونی لباس پہنے، سر پر ٹوپی لگائے نماز میں مصروف تھے۔ میرے اس طرح انداز کے داخل ہونے سے آپ کے چہرے پر کسی طرح کا خوف نہیں طاری ہوا۔ ابن حجر کا بیان ہے کہ ابوالحسن علم و سخاوت میں اپنے والد کے وارث تھے۔ اسی طرح امام علیہ السلام کا علم کے بارے میں بھی بہت کچھ جو ہے فضائل کمالات ملتے ہیں کہ ہم نے کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ دین سے مربوط تمام علوم امامت کی بنیادی شرط ہے۔ امامت کے وجود کا سب سے بڑا فلسفہ اور امام کے سب سے بڑی ذمہ داری دینی تعلیمات اور اسلامی احکام کی ترویج اور حفاظت۔ اس سلسلے میں ائمہ معصومین میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ علوم دین کے منابع اور مدارک تمام ائمہ کے پاس موجود تھے اور وہ سب اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوشاں تھے۔ اگر احادیث کی کتابوں میں بعض ائمہ کی احادیث کا ہم کم نظر آئی تو اس کا سبب زمانے کے حالات اور بعض ایسے موانع ہیں جو ظالم و جابر حکام کی طرف سے پیدا کیے جاتے تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح تمام انسانی کمالات کے حامل تھے اور تمام دینی علوم آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ بھی اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت اور ان کی ترویج کی راہ میں کوشاں تھے۔ اسی طرح ان کی ترویج، لیکن افسوس کہ آپ ایسے ماحول میں زندگی بسر کر رہے تھے اور کچھ ایسے پابندیوں کا سامنا تھا جن کی وجہ سے اپنی ذمہ داری اپنی مرضی کے مطابق انجام نہیں دے سکتے۔ امام علی نقی کی عمر مبارک تقریباً 42 سال تھی۔ 8 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کی امامت کا زمانہ تقریباً 33 سال تھا۔ اپنی امامت کی ابتدا میں تقریباً 20 سال مدینے میں زندگی بسر کی اور تاریخ کے مطابق اس زمانے میں بغداد کے حکمران مدینے میں اپنے حکام کے ذریعے آپ کی نگرانی کرتے تھے، لہذا شیعوں اور آپ کے عقیدت مندوں کی تعلیمات کے حصول میں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود متوکل نے صرف دور سے نگرانی کرنے پر اکتفا نہیں کی بلکہ مدینے کے حکام کی شکایت پر آپ کو مدینے سے بظاہر احترام کے ساتھ بغداد بلا لیا اور وہاں سے آپ کو سامرا کے محل عسکر جہاں فوجیوں کی رہائش گاہ تھی منتقل کر دیا۔ اس وقت 243 ہجری سے آپ کو خفیہ اور فوجی افراد کے شدید نگرانی میں سخت نظر بند کر دیا گیا اور اسی طرح شیعوں سے آپ کا رابطہ بالکل ختم ہو گیا یا بہت کم رہ گیا۔ ایسے حالات میں کسی کی ہمت ہو سکتی تھی کہ وجوہ شریعہ لے جا کر آپ کی خدمت میں پہنچاتا یا آپ سے تعلیم حاصل کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے نقل ہونے والی احادیث کی مقدار زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اصول دین، عقائد، اخلاق، موعظہ اور نصیحت اور فقہ کے مختلف ابواب میں آپ سے بہت سی احادیث نقل ہوئی ہیں جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کے مطالعے سے آپ کے علمی مراتب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی جن کے اسماء گرامی تاریخ، حدیث اور رجال کی کتابوں میں درج ہیں۔ کتاب مناقب کے مؤلف نے آپ کے اصحاب کے نام اس طرح ذکر کیے کہ داؤد ابن زید، ابو سلیم زنکان، حسین ابن محمد مدانی، احمد ابن اسماعیل ابن تقتیر، بشر ابن بشار نیشابوری شاہزانی، اسی طرح اور بھی جو بہت سے اور جو تک
متکلم و علم کلام کے ماہر تھے۔ معاویہ ابن کوفی، علی ابن محمد بغدادی، ابو الحسن ابن رجا ابن طائی، اس کے علاوہ اور بھی مولا کے شاگرد تھے۔ امام علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونۂ عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مولا کی سیرت پر چل کر اپنے آپ کو حقیقی طور پر شیعہ ثابت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔